تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت، واہ واہ، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، با میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چلے گا، با میری کلی اڑ گئی وکٹ۔ عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے با جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا، اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر کسی کو مالدار، مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا، کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا۔ اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں، جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں۔ یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے، بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلم ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1 لاکھ کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی، خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی۔ تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے۔ تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتے ہیں۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا